رحمن اللہ من قرأت فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و سید الثقلین مولانا و مولا الکونین امامنا و امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوت النبویہ وصولت الحیدریہ والعصمت فاطمہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت الہیت قائم بالحق. صلوات تبارک و تعالی قوله الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. موضوع گفتگو ہے رزق. آج جب ہم نوکری کے پیچھے جاتے ہیں، جاب کے پیچھے جاتے ہیں، تو ہم بنیاد کس چیز کو بناتے ہیں؟ ایسی نوکری ڈھونڈو جس میں پیسہ زیادہ ہو. لیکن عقل کیا کہتی ہے کہ پیسہ اگر کم بھی ہو لیکن رزق حلال پایا جاتا ہو. آج جب ہم کوشش کرتے ہیں رزق کمانے کی تو کتنی ساری مصیبتیں ہمارے راستے میں آتی ہیں. انسان ساری زندگی لگا دیتا ہے پیسہ کمانے میں، اور پھر جب بوڑھا ہوتا ہے تو یہی جمع پونجی اپنی صحت پر لگاتا ہے. ہزار طرح کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، پھر وہی پیسہ صحت پر لگاتا ہے. اور یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ ہمارے امام فرماتے ہیں. ہم نے اپنے بڑے بزرگوں سے یہ سنا ہے کہ مال کی زیادتی نہ مانگے، مال میں برکت مانگے. اگر ایک دسترخوان پر ایک روٹی ہو اور سب خوشی کے ساتھ کھا رہے ہیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، بنسبت اس کے کہ 10 دسترخوان پر 10 روٹیاں ہوں اور خوشحالی نہ ہو. اگر اور رزق ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ جو رزق ہم کما رہے ہیں وہ ہمارا رزق پاکیزہ ہو. اور پاکیزہ ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم شراب تھوڑی بیچ رہے ہیں، ہم سور تھوڑی کھا رہے ہیں. فقط شراب بیچنے ہی سے رزق پاکیزہ نہیں رہتا. آپ نے وراثت میں بھائی بہنوں کو حق دیا تھا، اگر دیا تھا تو رزق
پاکیزہ ہے، اگر نہیں دیا تھا تب رزق پاکیزہ نہیں رہا۔ فقط سور کا گوشت کھانا ہی حرام نہیں ہے، حرام کے مال سے بکری کا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا رزق پاکیزہ رہے۔ اس کے بعد میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ جس میں آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ رزق کہتے کسے ہیں۔ امام حسن ایک جگہ سے گزر رہے تھے، اندھیری رات ہے، کالی اندھیری رات ہے، ٹوٹا ہوا گھر ہے، ٹوٹی ہوئی دیوار ہے اور ایک مولا کا چاہنے والا ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہاتھ میں تیر ہے، تیر کو کمان میں جوڑے ہوا ہے، دیوار کا رخ کیا ہے اور جیسے ہی وہ تیر کو چھوڑنا چاہتا ہے مولا نے جا کر اس کے بازوؤں کو پکڑ لیا۔ 5-6 منٹ تک امام نے اس کے بازوؤں کو پکڑے رکھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا کہ امام ہے، کہا مولا کیا غضب کر رہے ہیں، میرے بازوؤں کو چھوڑیے۔ امام کہتے ہیں تو بتا تو صحیح کہ تو دیوار کو تیر کیوں مار رہا تھا؟ کہتا ہے کہ مولا مجھے ایک نجومی نے بتایا ہے کہ یہ جو آسمان کے ستارے ہیں یہ 100 سال میں ایک بار میں آپس میں ملتے ہیں، اور جب یہ ملتے ہیں اس وقت اگر کوئی دیوار کو تیر مارے تو پوری کی پوری دیوار سونے کی ہو جاتی ہے۔ اور کہتا ہے کہ مولا آج میں امیر بننے والا تھا، میں غریب تھا، آج میں ارب پتی بننے والا تھا، آپ نے مجھے ارب پتی بننے سے روک لیا۔ 100 سال میں ایک بار یہ چانس ملتا ہے، آپ نے مجھے امیر بننے سے روک لیا۔ مولا نے کہا ایسا ہے؟ اچھا پھر سے تیر اٹھا، کمان اٹھا، اس نے تیر اٹھایا، کمان اٹھایا، کہا تیر کو کمان میں جوڑ۔ اب تیر چلا، اب جیسے ہی وہ تیر چلانے والا ہے تو اس نے دیکھا کہ ستارے دوبارہ آپس میں مل گئے تو بہت حیران ہوا، کہنے لگا کہ مولا یہ تو 100 سال میں ایک بار ہوتا تھا، آج دوبارہ ہو گیا، آج دوبارہ کرشمہ ہو گیا۔ اب وہ مولا نے کہا کہ تیر چلا، اب جیسے ہی وہ تیر چلانا چاہتا ہے امام نے پھر اس کے بازوؤں کو پکڑ لیا۔ کہا مولا کیا کر رہے ہیں، میں امیر بننے والا تھا، آپ نے مجھے امیر نہیں بننے دیا۔ 3-4 مرتبہ امام نے یہ عمل تکرار کروایا تاکہ وہ سمجھے۔ جب آخری مرتبہ اس نے تیر اٹھایا، کمان اٹھایا، مولا نے کہا کہ تیر اٹھا، کمان اٹھا، اس نے جب تیر جوڑا تو اس نے آسمان کی طرف اس شخص نے دیکھ کر کہا کہ مولا اب یہ ستارے نہیں ملنے والے۔ مولا نے کہا تو ان کو چھوڑ، تو تیر چلا، اب جو اس نے تیر چلایا تو پوری کی پوری دیوار سونے کی ہوگی۔ بہت حیران ہوا، بہت پریشان ہوا، کہنے لگا کہ مولا ابھی تو ستارے بھی نہیں ملے تھے، یہ پوری کی پوری دیوار سونے کی ہو گئی۔ امام فرماتے ہیں کہ ہم اگر اشارہ کریں تو پوری دیوار کو سونا بنا دیتے ہیں۔ حیران ہو گیا، حیران ہو کر کہنے لگا مولا تو پھر آپ ایسی زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ اس کا یہ عقیدہ تھا کہ جس کے پاس مال ہو، جس کے پاس دولت ہو، اسی کی زندگی اچھی گزرتی ہے۔ مولا نے مسکرا کر کہا کیسی زندگی گزر رہی ہے، اچھی تو زندگی گزر رہی ہے۔ پھر کہتا ہے مولا اگر ایسا ہے تو پھر مجھے بھی کچھ دے دیجئے۔ مولا کہتے ہیں دولت چاہتا ہے، مال چاہتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اپنی کوئی ایک چیز مجھے دے دے۔ کہتا ہے مولا کیا چاہیے؟ امام فرماتے ہیں کہ تمہارے دل میں جو ہماری محبت ہے وہ ہمیں واپس کر دو۔ کہتا ہے کہ مولا یہ سودا تو گھاٹے کا ہے، میں یہ سودا نہیں کر سکتا۔ مولا کہتے ہیں کہ تو کتنا بڑا امیر ہے کہ کائنات کی محبت تیرے دل میں ہے، اس کے بعد بھی تو دولت کے پیچھے جاتا ہے۔ مولا نے اسے بٹھایا اور بیٹھا کر سمجھایا کہ اچھا یہ بتا
کہ اگر تجھے دولت مل جائے گی، تجھے مال مل جائے گا، تو کیا تیرے وجود میں کسی چیز کا اضافہ ہوگا؟ کہتا ہے نہیں، اضافہ تو نہیں ہوگا۔ یہاں پر اتنے لوگ موجود ہیں سامعین میں کسی کا بھی چہرہ دیکھ کر تو نہیں بتا سکتی کہ کس کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں، ظاہری شکل و صورت سے تو پتہ نہیں چلتا۔ تو وہی مولا کہہ رہے ہیں کہ اگر تجھے مال مل جائے گا تو کیا تمہارے وجود میں، تمہاری پرسنالٹی میں کسی چیز کا اضافہ ہوگا؟ کہتا ہے کہ نہیں مولا، اضافہ تو نہیں ہوگا۔ تو مولا فرماتے ہیں تو پھر ایسی چیز کے طرف کیوں جاتے ہو کہ جس سے تمہارے وجود میں کسی چیز کا بھی اضافہ نہیں ہو؟ دیکھیے دو لفظ ہیں، ایک ہے رزق، ایک ہے مال۔ رزق وہ ہے کہ جو ہمارا نصیب ہے، جو ہمیں مل کر رہے گا، اور مال وہ ہے کہ جو ایسے ہی رکھا ہوا ہے۔ اب اس کی میں آپ کے سامنے مثال دوں کہ مثلاً میرے اکاؤنٹ میں 1,00,000 روپے ہیں اور میں 6 دن اس دنیا میں زندہ رہنے والی ہوں، تو ان 6 دنوں میں نے جو کچھ بھی خرچہ کیا، جو کچھ پیسہ میں نے استعمال کیا، وہ سب کیا ہے؟ وہ میرا رزق ہے، وہ میرا نصیب ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سب مال ہے۔ وہ نہ میرا تھا نہ میرا ہے، وہ جس کا نصیب ہے وہ اسے جا کر ملے گا۔ اس سے واضح مثال دوں، مثلا میرے پاس گھر ہے، 1,000 گز کا گھر ہے، گھر تو بہت بڑا ہے، لیکن اس پورے گھر میں جس جگہ پر ہمارا جسم پڑتا ہے، جسم 5 فٹ کا ہے، جسم 6 فٹ کا ہے، جس جگہ پر جسم پڑتا ہے بس وہی جگہ ہمارا رزق ہے، وہی جگہ ہمارا نصیب ہے۔ اس کے علاوہ باقی سب کا سب مال ہے، وہ دوسرے کا رزق ہے، وہ دوسرے کا نصیب ہے، ہمارا نصیب نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں مولا کائنات امیر المومنین اپنے پورے مال کو اپنا رزق بنانا چاہتے ہو، اپنا نصیب بنانا چاہتے ہو، تو اس کو کسی اور کا رزق بنا دو۔ اب سمجھ میں آیا کہ امیر المومنین رات کی تاریکی میں اٹھ کر یتیموں کو، غریبوں کو، فقیروں کو کھانا کیوں پہنچاتے تھے؟ مولا اپنے تمام مال کو اپنا رزق بنانا چاہتے تھے۔ اب یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ سنیے۔ ایک بہت مالدار شخص تھا، جب وہ دنیا سے گیا تو اس کے پاس بہت سارے گودام تھے کھجوروں کے، تو اس نے بیٹوں کو حصے دے دیے۔ جب وہ دنیا سے گیا تو بیٹے آئے رسول اللہ کی خدمت میں، کہا یا رسول اللہ کہ میرا بابا بہت مالدار تھا، اس نے ہم کو تو حصے دے دیے، لیکن اب ایک گودام بچ گیا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسے اپنے والد کے نام پر خیرات کر دیں۔ رسول اللہ نے کہا تو بہت اچھی بات ہے، اللہ ایسے بیٹے سب کو نصیب کرے۔ تو جب وہ خیرات کا دن آیا تو لوگ آتے گئے، کھجورے لیتے گئے، آتے گئے کھجورے لیتے گئے۔ آخر میں رسول اللہ وزٹ کے لیے آئے۔ جب آپ وزٹ کے لیے آئے تب آپ نے زمین پر پڑی ہوئی ہے۔ آپ نے بڑی حسرت سے اس کھجور کو اٹھایا اور دیکھ کر کہا کہ اگر یہ ایک کھجور اس نے اپنی زندگی میں دے دی ہوتی تو اس کا ثواب اس پورے گودام کے ثواب کے برابر ہوتا۔ یہ تم نے دیا ہے، یہ تمہاری سخاوت ہے، اس نے تو نہیں دیا، اس نے اپنی زندگی میں کچھ بھی نہیں دیا، یہ تمہاری
مال کو اپنا رزق بنانا چاہتا ہے تو وہ دوسرے کا اسے رزق بنا دے۔ اس کے بعد مولا جو ہیں ہمارے وہ اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ انسان محنت کرتا ہے، کوئی بھی شیوا عیب نہیں ہے، موچی کا کام ہو یا بزنس کرنا ہو، کوئی بھی شیوا عیب نہیں ہے، لیکن انسان محنت کرے، رزق حلال کمانے کی کوشش کرے۔ ایک روز مولا مسجد میں تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے گئے، اکثر ہی بیٹھا کرتے تھے۔ اس دن آپ نے سوال کیا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ مولا یہ لوگ بہت پاک لوگ ہیں، ہر وقت عبادت میں بسر کرتے ہیں، مسجد میں رہا کرتے ہیں۔ تو مولا نے سوال کیا تو پھر انہیں کھانا پینا کون دیتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا مولا ہم ہیں نا، ہم دیتے ہیں کھانا پینا۔ تو مولا کہتے ہیں ان سے بہتر تو گلی کے کتے ہیں، کم سے کم اپنی ہڈیاں تو خود تلاش کرتے ہیں۔ تو مولا چاہتے ہیں کہ محنت کرو، حلال کمانے کی کوشش کرو، یہ نہ دیکھو کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، حلال کمانے کی کوشش کرو۔ اہل بیت اطہار سے محبت فقط نماز اور روزے کی حد تک نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کا نام یہ ہے کہ دن بھر ہم نمازیں پڑھتے رہیں۔ نہیں، فقط نماز ہی نہیں، نماز بہت اہم جز ہے دین کا، لیکن فقط نماز ہی نہیں ہے بندگی۔ تو اور کیا کیا ہے بندگی؟ روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، یہ سب تو ہم جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا ہے بندگی؟ مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنے گھر سے رزق حلال کی تلاش میں نکلے اور اپنے گھر والوں کے لیے گوشت خرید کر لائے تاکہ اس کے گھر والے اچھی غذا کھا سکے، تو پروردگار اسے نسل اسماعیل میں سے 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ حق ایسا نہیں ہے کہ جس کے مرد مقابل کوئی فرض نہ ہو، اور کوئی فرض ایسا نہیں ہے کہ جس کے مقابلے پر کوئی حق نہ رکھا ہو۔ مردوں کے لیے مستحب قرار دیا گیا ہے کہ آپ رزق حلال کمانے کی کوشش کریں۔ القاسب حبیب اللہ، رزق حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ہاتھ چوما کرتے تھے رزق حلال کمانے والے۔ آج جب کوئی ذاکر منبر پر سے مجلس پڑھ کر اترتا ہے تو بہت سے مومنین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ذاکر کا ہاتھ چومے۔ میں اس بات پر شیور ہوں، مجھے یقین ہے کہ یہ ذاکر کا احترام نہیں ہے، یہ اس ذکر کا احترام ہے جو اس کی زبان سے جاری ہے۔ میر انیس نے کہا ہے کہ قطرے کو ایسے وہ سمندر سے ملا دیتے ہیں، اپنے ذاکر کو وہ منبر پہ بٹھا دیتے ہیں۔ امام حسین سمندر ہیں، کرم کا سمندر، سخاوت کا سمندر، وہ اپنے ذاکر کو جو کہ ایک قطرے کی مانند ہے اس کو ایسے سمندر سے ملاتے ہیں کہ اسے منبر پر بٹھاتے ہیں، اور آپ سب بھی ایک قطرے کی مانند ہیں، آپ سمندر سے ایسے ملتی ہیں کہ آپ فرش عزا پر آ کر بیٹھ جاتے علم میں اور شہر علم کے در میں، وہی ہے ربط شبیر اور عباس دلاور میں۔ کہیں بھی دفن کر دو کربلا میں خاک پہنچے گی کہ میں قطرہ ہوں بالآخر مجھ کو ملنا ہے سمندر میں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا جب کوئی ذاکر مجلس پڑھ کر، چھوٹا سا ذاکر مجلس پڑھ کر اترتا ہے تو مومنین کی خواہش ہوتی ہے کہ ذاکر کے ہاتھوں کا بوسہ لے، اور اگر کوئی عالم آ جائے تب ذاکر چاہے گا کہ عالم کے ہاتھوں کا بوسہ لے، اور اگر مرجع تقلید آ جائے تب عالم چاہے گا کہ مرجع تقلید کے ہاتھوں کا بوسہ لے، اور اگر امام آ جائے
امام آ جائیں تو امام کے ہاتھ تو کیا ان کے قدم مطہر کی خاک کو بھی چومنے کے لیے مومنین سڑک پر اترے. اگر رسول اللہ آ جائیں تو کیا علی نہیں چاہتے تھے کہ رسول کے ہاتھوں کا بوسہ لے؟ تو ذاکر عالم کے ہاتھوں کا بوسہ لے، عالم مر گئے تقلید کے ہاتھوں کا بوسہ لے، مر گئے تقلید امام وقت کے ہاتھوں کا بوسہ لے، امام وقت رسول خدا کے ہاتھوں کا بوسہ لے، اور رسول اللہ رزق حلال کمانے والے کے ہاتھوں کا بوسہ لے. اب اس حدیث کا مطلب سمجھ میں آیا. یہ وہ عبادت ہے کہ جس سے علی اور اولاد علی راضی ہوتے ہیں. اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جب تک جیو گے رزق کی ذمہ داری میری ہے، میں تمہیں رزق پہنچاؤں گا. اللہ رزق دیتا ہے سب کو. اب یہاں پر ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں کہ نبی سلیمان کا واقعہ ہے. آپ کی بہت بڑی حکومت ہے، چرند پرند ہوا فضا سب چیز پر آپ کی حکومت ہے. ایک دن آپ دریا کے کنارے کھڑے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک چیٹی منہ میں دانہ لے کر دریا کے کنارے آئی. اتنے میں ایک مچھلی نے دریا سے منہ نکالا اور اپنا دہن کھولا اور چیٹی سرکتے ہوئے اس مچھلی کے منہ میں چلی گئی. آپ پھر مچھلی پانی میں چلی گئی. آپ یہ دیکھ ہی رہے تھے، آپ وہاں سے گئے نہیں. تھوڑی دیر کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس مچھلی نے واپس پانی سے باہر منہ نکالا، دہن کھولا اور چیٹی سرکتے ہوئی باہر آ گئی. یہ دانہ لے کر کہیں گئی تھی. اب مچھلی اس کو وہاں چھوڑ کر چیٹی کو واپس پانی میں چلی گئی. چیٹی اپنا راستہ لے کر جانے لگی. تو جب نبی نے یہ دیکھا تو آپ نے کہا قف ارجع، رکو ٹھہرو، ادھر آؤ، کہاں گئی تھی؟ تو چیٹی کہنے لگی یا نبی اللہ آپ کو معلوم نہیں؟ کہا نہیں معلوم تو ہے لیکن تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں. کہتی ہے کہ یا نبی اللہ اس پانی کی تہ میں ایک کالا پتھر ہے، اس پتھر کے نیچے ایک سوراخ ہے، اس سوراخ میں ایک یہ چیٹی رہتی ہے کہ جو نابینا ہے. اللہ نے خشکی سے مجھے تری سے اس مچھلی کو معین کیا ہے کہ اس کیڑے کا رزق ہم اسے پہنچائیں. تو وہ اللہ کہ جو ایک نابینا کیڑے کو بغیر رزق کے نہیں رکھتا وہ ہمیں بغیر رزق کے کیسے رکھے گا؟ ہمارا بس یہ فرض ہے کہ ہم پروردگار کے لیے مخلص بنتے جائیں. وہ رزق دینے میں اتنا فیاض ہے کہ وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ تم مخلص بنو نہیں بنو، وہ رزق پہنچاتا ہے. اس نے فرعون کو بھی دیا، اس نے موسیٰ کو بھی دیا اور بہت کچھ دیا. موسیٰ سے زیادہ فرعون کو دیا. دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے پروردگار؟ اللہ نے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ جب تک جیو گے رزق کی ذمہ داری میری ہے. اس کے بعد ایک شخص تھا کہ اس نے بہت بیابان میں سنسان میں جا کر دکان لگائی. چھوٹا سا واقعہ ہے. بیابان میں دکان لگائی تو دوسروں نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم بہت نادان ہو، اس بیابان میں تم نے دکان لگائی ہے. کہتا ہے کہ کیوں، ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا کہ یہاں تم سے کون خریداری کرے گا، بیابان میں دکان ہے. تو کہتا ہے کہ وہ اللہ کا جو موت کا فرشتہ ہے وہ مجھے جنگل میں بھی ڈھونڈ لے گا لیکن اللہ کا رزق کا فرشتہ نہیں ڈھونڈے گا. مولا فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہی آپ سے کہ رزق کے پیچھے نہ جائیں، مال کے پیچھے نہ جائیں، اتنا نہ چلے جائیں کہ سب چیز سے رہ جائیں. جو آپ کا نصیب ہے وہ مل کر رہے گا اور جو نصیب نہیں ہے وہ جانے سے اس کے پیچھے بھی حاصل نہیں ہوگا. اب اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا رزق کس سے مانگیں؟ ہم نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ بہت مال کی تنگی ہے، بہت پریشانی ہے. پھر اس کے بعد آپ کچھ دنوں کے بعد دیکھیے گا کہ نئی گاڑی خرید لی. ابھی فقر و فاقے کی نوبت تھی، پھر کچھ دنوں کے بعد نئی گاڑی بھی لے لی. امام فرماتے ہیں کہ اپنے فقر کو ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کیا کرو.
اس سے رزق کم ہوتا ہے. اگر کچھ چیزیں ہیں کہ جس سے رزق بڑھتا ہے تو اس سے رزق کم بھی ہوتا ہے. اللہ نے تمہارے چہرے کی ایک آبرو رکھی ہے، ایک عزت رکھی ہے. یہ دیکھو کہ تم اپنی آبرو کو کس کے سامنے بہا رہے ہو. ہر ایک سے بات کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے. اس کے بعد اگر سچ میں کوئی بہت پریشان ہے تو کس سے اپنی حاجت کو پیش کرے؟ اس سے کہنا چاہیے کہ جس سے آپ کو یقین ہے کہ وہ ہماری حاجت کو پورا کر دے گا. حدیث میں موجود ہے 3 لوگوں کے بارے میں کہ جن سے آپ اپنی حاجت پیش کر سکتے ہیں. پہلا وہ کہ جو دیندار ہو، دوسرا کہ جو مروت رکھتا ہو، دیندار نہ بھی ہو، تھوڑا نماز روزے میں اتنا پابند نہیں ہو لیکن مروت رکھتا ہو، احساس رکھتا ہو، اور تیسرا اچھے حسب والے سے کہو، اچھے خاندان والے سے اپنی حاجت پیش کرو. تو آئمہ کے پاس جب کوئی رزق مانگنے کے لیے آتا تھا، اپنی حاجت پیش کرتا تھا تو کہتا تھا کہ مولا آپ نے کہا ہے کہ دیندار سے کہو، مروت والے سے کہو، اچھے حسب والے سے کہو. ہم اس سے مانگ رہے ہیں کہ جس سے بڑا دیندار کوئی نہیں، اس سے زیادہ مروت رکھنے والا کوئی نہیں، اور اس سے اچھا خاندان دنیا میں کسی کا نہیں. مولا نے کچھ چیزیں بتائی ہیں رزق میں اضافے کے لیے. اگر انسان چاہتا ہے کہ رزق میں اضافہ ہو تو اس کے لیے کچھ چیزیں بتائی ہیں. سب سے پہلی چیز اول وقت نماز پڑھنا. اللہ نے رزق کو فجر میں رکھا ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ فجر کی نماز، یہ وہ وقت ہے کہ جب رزق بٹ رہا ہوتا ہے. دوسری بین الطلوعین، یعنی وہ وقت کہ جب کرن پھوٹتی ہے اور جب سورج نکلتا ہے، ان دونوں کے بیچ کا جو وقت ہوتا ہے اسے بین الطلوعین کہتے ہیں. یعنی نماز کا وقت ہونے سے لے کے نماز قضا ہونے تک کا جو وقت ہوتا ہے یہ 1 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے. اگر اس میں سب سے بہترین رزق اس وقت مل رہا ہوتا ہے، اور اس وقت اگر کوئی صرف جاگ بھی رہا ہو تو اس پر کرم ہوتا ہے اور ہم سو رہے ہوتے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ تعقیبات اگر کسی چیز کے لیے رکھی گئی ہے تو وہ صبح کی ہے. صبح کی تسبیحات زیادہ ہیں، نمازیں زیادہ ہیں، تعقیبات زیادہ ہیں. کیوں؟ تاکہ جاگتے رہو. یہ رزق بٹنے کا وقت ہے. حدیث میں موجود ہے کہ اگر کسی کو رزق کی تنگی ہے تو وہ اس وقت میں بین الطلوعین کے وقت میں جا کر مسجد میں بیٹھے، اور ہم پبلک اس وقت سو رہی ہوتی ہے. دنیا کا کاروبار 12 بجے تک آدھے سے زیادہ ہو چکا ہوتا ہے اور ہم ہندوستان والے ہم لوگ سو رہے ہوتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ 2-4 گھنٹے ادھر ادھر ہو جانے سے کیا ہوتا ہے. ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ ہمارے وقت کا امام ہے. اس کے لیے ہمیں اپنی عادتوں کو درست کرنا ہوگا، اپنے طور طریقوں کو درست کرنا ہوگا. اول وقت نماز پڑھنی ہوگی. اس کے علاوہ اور کس چیز سے رزق بڑھتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے سے رزق بڑھتا ہے. صلوات زیادہ بھیجنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ نجس مقامات پر اپنا لعاب دہن نہ گراؤ، اس سے آپ کا رزق کم ہو جاتا ہے. اس کے بعد زیادہ مولا فرماتے ہیں کہ ماں باپ سے حسن سلوک کرنے سے رزق بڑھتا ہے. اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ جو انسان ہنس کر ملتا ہے، خوش اخلاقی سے ملتا ہے، دکاندار ہی کیوں نہ ہو، اگر ہنس کر ملتا ہے تو اس سے انسان کا جی چاہتا ہے کہ سامان خریدیں، خریداری کریں. جو مکروہ شکل بنایا رہتا ہے اس سے دل نہیں چاہتا سامان لینے کا. کیوں؟ بندوں کو خوش کرنا اتنا اہم کیوں ہے؟ کیوں اس سے رزق بڑھتا ہے؟ اس لیے کہ یہ خدا کی مخلوق ہیں. اگر تم ان کو راضی رکھو گے تو پروردگار تم سے راضی رہے گا. اور کس چیز سے رزق بڑھتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ شکر بجا لانے سے رزق بڑھتا ہے. اب انسان کس طریقے سے شکر بجا لائے؟ تو جو بھی پروردگار کی دی ہوئی نعمتیں ہیں اس کا صحیح استعمال کرنا ہی بہترین شکر بجا لانا ہے. تو یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جس سے
رزق بڑھتا ہے. اور اللہ نے ہر چیز کے لیے رزق رکھا ہے. رزق مادی یا مٹیریلسٹک چیز نہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ صرف پیسہ رزق ہے. نہیں، پیسہ رزق نہیں ہے. انسان کا علم، انسان کا تفکر، انسان کی عبادت، یہ سب رزق ہے. اللہ نے ہر چیز کے لیے رزق بنایا. یہ نہیں کہ صرف اس نے معدے کے لیے رزق بنایا. اس نے جس چیز کو خلق کیا اس کے لیے رزق بنایا. آنکھ پیدا کی تو آنکھ کا رزق الگ ہے. کان پیدا کیے تو کان کا رزق الگ ہے. ناک پیدا کی تو ناک کا رزق الگ ہے. دماغ پیدا کیا تو دماغ کا رزق الگ ہے. لمس کو پیدا کیا تو قوت لامسہ کا رزق الگ ہے. خیر الرازقین ہے، بہترین رزق دینے والا ہے. اچھا منظر آنکھوں کے لیے رزق ہے. حکمت کی باتیں دماغ کے لیے رزق ہے. اچھا ذائقہ زبان کے لیے رزق ہے. خیر الرازقین ہے، بہترین رزق دینے والا ہے. اس نے اپنے بندوں کو کہیں بھی رزق کے بغیر نہیں چھوڑا. اور پھر رحمان ہے، موسیٰ کو بھی دیتا ہے، فرعون کو بھی دیتا ہے، ابراہیم کو بھی دیتا ہے، نمرود کو بھی دیتا ہے. یہ نہیں کہ صرف اپنے بندوں کو دے اور جو اس سے سرتاجی کرے اس کا رزق بند کر دے. نہیں، یہ رحمانیت کا تقاضا نہیں ہے. اس نے تو یہ وعدہ کر دیا کہ جب تک جیو گے رزق کی ذمہ داری میری ہے، اس لیے رزق کی شکایت نہ کرنا. اب بس آخری فقرہ اور سن لیجئے، شہیدوں کا رزق. آل عمران کی 170ویں آیت ہے کہ جس میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ گمان بھی نہ کرنا کہ جو لوگ راہ خدا میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ نہیں سمجھنا. وہ لوگ زندہ ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں. زندگی کی علامت کیا ہے؟ زندگی کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں رزق پا رہے ہیں. اور یہ شہیدوں کا رزق ہے. خوش ہیں کہ پروردگار نے اپنے فضل سے ان کو یہ اعزاز عطا کیا ہے کہ وہ پروردگار کی بارگاہ میں رزق پا رہے ہیں. اور بشارت طلب ہے. بشارت طلب کس لیے ہے؟ کہ اب میرے بعد آنے والے کو نہ خوف ہے نہ حزن ہے. جسے جہاں ضرورت پڑے نام لے لے شہید کا. یہاں پر کوئی عقیدے کی قید نہیں ہے کہ صرف حسین کا ماننے والا ہو تو یہ کہے. جو جس اس کا ماننے والا ہو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم حسین کے نقش قدم پر چلیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں رزق بٹ رہا ہے. سخی کی بارگاہ ہے. جب ان کے جسم میں روح حرکت کر رہی تھی اس وقت بھی سخی تھے. روٹیاں اٹھا کر دے دیتے تھے اور حلتا کو لے لیتے تھے. آج جب جسم میں روح نہیں ہے اب بھی سخی ہیں. فکر کو رزق دیا، شعور کو رزق دیا، عقل کو رزق دیا، آگے بڑھ کر ادب کو رزق دیا، سخن کو رزق دیا. یہ شہیدوں کا رزق ہے کہ جس پہ ہم جی رہے ہیں. شہید کہتے کس ہیں؟ اب یہاں پر پہلے اس چیز کو سمجھ لیں کہ شہید ہے کون. اسلام میں صرف ایک ذات عظمت کے قابل ہے، احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ انہی کا کلمہ ہے، انہی سے اذان ہے، انہی پہ تشہد ہے، انہی پر سلام ہے، انہی کا درود ہے. سب کچھ انہی کا ہے. اس کے بعد سب کچھ انہی کا ہے. اب اس کے بعد جب دین کی حفاظت کی باری آئی تو انہوں نے سوچا کہ کسی ایسے کو معین کرنا ہوگا کہ قیامت تک کے لیے دین کی حفاظت ہو جائے. تو کس کو چنے؟ تو اس کو چننا ہے کہ جب قربانی کی منزل آئے تو وہ نہ اپنا خیال کرے، نہ بچوں کا خیال کرے، نہ گھر والوں کا خیال کرے اور دین پر اپنی جان کو قربان کر دے. اور اس کے لیے انہوں نے اپنی چہیتی بیٹی کے بیٹے کو چنا اور سینے سے لگا کر کہا حسین منی و انا من الحسین. اب جب قربانی کا دن آیا
تو یہ وہ حسین ہے کہ یہاں پر قربانی کے وقت بڑے بڑے لوگوں نے، عقل مندوں نے ہمت توڑ دی. ابراہیم بھی ایک منزل پر آ کر رک گئے، موسیٰ بھی ایک منزل پر آ کر رک گئے، زکریا بھی ایک منزل پر آ کر رک گئے، لیکن جب ہم نے حسین کو دیکھا تو یہ وہ حسین ہے کہ جس نے ایک دن میں اتنی میتیں اٹھائیں، اتنے جنازے اٹھائے. کبھی بھانجوں کی لاش کو لاتے ہیں، کبھی بھتیجوں کی لاش کو لاتے ہیں. ایک مرتبہ 32 برس کے بھائی کی لاش اٹھائی اور کہا عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی. یہاں تک کہ 18 سال کے نوجوان کا لاشا بھی اٹھا لیا. بیویوں، آج شب اربعین ہے، نہ جانے کتنے لوگ ہیں کہ جو مولا کی زیارت کے لیے کربلا چلے گئے. اے بیویوں، مولا سے یہ درخواست ہے کہ مولا ہمیں بھی بلا لیجیے. بیویوں، آج کا وہ دن ہے کہ بہن آئی ہے بھائی کا چہرم کرنے کے لیے، کربلا پہنچی ہے. اب میرے ساتھ آپ ذرا سمجھیے چلیے، نبی کا زمانہ ہے، نبی کا دور ہے. ایک نبی کا صحابی ہے جس کا نام ہے جابر بن عبداللہ. ارے جابر کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ حسنین کے ساتھ کھیلا کرتا تھا. ارے صبح ہوتی تھی اور جابر آ کر در فاطمہ پر بیٹھ جاتا تھا. اتنی جرت نہیں تھی کہ فاطمہ کے دروازے پر دخل باب کرتا. ارے جب شہزادے باہر آتے تھے نا تو جابر دوڑ کر دونوں شہزادوں کے قدموں کا بوسہ لیتا تھا. ارے کوئی بھی کام ہو تو مدینہ گھومنا ہے تو بس جابر جابر جابر. یہ جابر وہی ہے جس کو بی بی فاطمہ نے پردے کے پیچھے سے حدیث قصہ کی تعلیم دی تھی. ان جابر ابن عبداللہ الانصاری، یاد ہے نا آپ کو؟ اب آج 40 کا روز ہے. یہ جابر عراق پہنچے. اپنے عراق جب پہنچے تو کوفے سے لوگ نکل کر آنے لگے کہ رسول کا صحابی آیا ہے. استقبال کے لیے لوگ نکل کر آنے لگے. ارے جب جابر نے یہ دیکھا تو اپنا منہ پیٹ پیٹ کر روئے. کہتے ہیں کہ تم رسول کے صحابی کے لیے استقبال کے لیے باہر نکل کر آ رہے ہو اور آل رسول کو تم نے شہید کر دیا. تم میرے استقبال کے لیے باہر آ رہے ہو. ارے نبی کی نوازیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے باہر نکلے تھے. ارے اب جابر کربلا پہنچے. کربلا پہنچنے کے بعد مقتل کی طرف جب روانہ ہوئے ہیں تو ایک مرتبہ اپنے غلام عطیہ سے کہا، جابر ناقے پر بیٹھے ہیں، عطیہ پیدل چل رہا ہے. کہتے ہیں عطیہ جب حسین کی قبر نظر آنے لگے تو مجھے بتا دینا. عطیہ نے ایک مرتبہ کہا، مولا تم مقتل میں داخل ہو گئے. ارے جابر نے یہ سنا تو ان کو ناقے سے نیچے پھینک دیا. عطیہ سے کہا، عطیہ نالین اتار دے، اتار دے. ارے عطیہ یہ حسین کا حرم ہے. ارے یہ وہ جگہ ہے، ارے نہیں معلوم اس جگہ پر کہاں سیدہ کا لہو ہے.
واسطہ ہے کہ ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو قبول کرنا۔ پروردگار جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرنا۔ پروردگار تمام بانی مجلس اور حاضرین مجلس کی تمام دلی حاجات کو پورا کرنا۔ پروردگار ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ماتم حسین